وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ کا سوال ہے کہ شوہر کی حیثیت سے ایک آدمی اپنی بیوی سے پردیس میں کتنے دن تک رہ سکتا ہے، بیوی سے کتنے دن تک دور رہ سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے میرے بھائی، بیوی کے بھی حقوق مذہبی اسلام نے بتلائے ہیں۔ بیوی کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق زوجیت کی ادائیگی ہے۔ جنسی خواہش کی تکمیل مرد کی طرح عورت کا بھی حق ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ چونکہ عورت کی جنسی خواہش کو پورا کرنا ایک فطری تقاضا تھا، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محض اجازت کے انداز میں ہی حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کا حق صحیح طور پر ادا نہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم باب حق الجسم فی الصوم، حدیث نمبر 1975۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی عبادت میں زیادہ اور بیوی میں کم توجہ دیتے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، لہذا اس حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ رسول اکرم سے کیا تو آپ نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1968۔ معلوم ہوا کہ مرد کی طرح عورت کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جنسی خواہش کو پورا کیا جائے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری پر بھی اجر و ثواب کی بشارت دی ہے، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہارے ایک کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ حوالہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1006۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کتنی مدت تک عورت سے دور رہ سکتا ہے؟ آج کل پیسے کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے لوگ گلف کنٹری میں چلے جاتے ہیں اور کوئی سال بھر رہتا ہے، کوئی 2 سال، کوئی 4 سال تک رہتا ہے۔ تو آخر شوہر کی حیثیت سے آدمی بیوی سے کتنی مدت تک دور رہ سکتا ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے میں خود صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا اور مختلف روایات میں صحابہ کے مختلف فتوے ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں کرتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شوہر پر ہر 3 دن رات کے بعد گھر آنا ضروری ہے۔
یعنی شوہر اگر گھر سے باہر ہے تو 3 دن 3 رات کے بعد اس کا گھر واپس آنا ضروری ہے۔ حوالہ ارواء الغلیل، حدیث نمبر 2016۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ بکثرت فتوحات ہوئیں اور دائرے حکومت وسیع ہو گیا، لہٰذا چھاونیاں تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پھر وہاں مجاہدین کو بھی طویل عرصہ تک رہنا پڑتا۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر مجاہد 4 ماہ کے بعد گھر واپس جائے گا۔ 1 ماہ آنے اور 1 جانے کے لیے صرف ہوتا، جس کی وجہ سے مجاہدین کو زیادہ 6 مہینے تک اپنے اہل و عیال سے دور رہنا پڑتا۔ حوالہ احکام الزواج لابن تیمیہ، صفحہ نمبر 220۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بھی بیوی کا شوہر کی جدائی برداشت کرنے کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 4 ماہ ہی بتایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 226 سے 227 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی اجازت دی ہے۔ 4 ماہ کے بعد یا تو وہ جمع کریں گے یا پھر عورتوں کو طلاق دیں گے، تاکہ وہ دوسرے مردوں سے نکاح کر کے معروف طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کر سکیں۔ پس ثابت ہوا کہ کسی بھی مرد کو زیادہ سے زیادہ 4-5 ماہ تک عورت سے دور رہنے کی اجازت ہے، اور اگر شوہر اس سے بھی زیادہ عرصہ غائب رہتا ہے اور دوسری طرف بیوی کو بھی کسی گناہ میں ملوث ہو جانے کا خدشہ ہے تو خلا لینے کا حق رکھتی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آج لوگ شادیاں کر لیتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ کنٹری چلے جاتے ہیں، گلف کنٹری چلے جاتے ہیں، 2 سال 3 سال تک نہیں آتے ہیں۔ اب جوان عورت بیوی کی حیثیت سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر گھر سے جا چکے ہیں، 2 سال تک نہیں آئیں گے، وہ بناؤ سگار ختم کر دیتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور غلط طریقے سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ بعض گھرانوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی الگ تھلگ رہتے ہیں، گھر آباد کر کے رکھتے ہیں، ماں باپ سے جدا رہتے ہیں، اور شوہر باہر چلا جاتا ہے سعودی وغیرہ گلف وغیرہ کنٹری میں کمانے کے لیے، اور گھر میں بیوی اکیلے رہتی ہے۔ سودا سلف اور دیگر لوازمات وہ پڑوس کے مردوں سے پورا کرتی ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ غلط طریقے سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو انسان برداشت نہیں کرتا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بیوی کا بھی حق ہے۔ اگر بیوی کا حق ادا نہیں کریں گے اور بیوی غلط طریقے سے بدکاری کا شکار ہوتی ہے، زناکاری کا شکار ہوتی ہے، تو شوہر بھی گنہگار ہوں گے۔ آدمی اپنے ملک میں رہے، بال بچوں کے ساتھ رہے، بیوی کا بھی حق ادا کرے، اہل و عیال بچوں کا بھی حق ادا کرے، اور قناعت پسندی اختیار کرے،
اللہ کو بھی راضی کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، یہ بہتر ہے۔ چہ جائے کہ آدمی باہر چلا جائے، 2 3 سال تک نہ آئے، بہت سے لوگ 8 10 سال تک نہیں آتے ہیں۔ بتائیے، یا تو حق تلفی ہو رہی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے 2 4 سال تک باہر رہتے ہیں، ان کو بیوی کی خواہشوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی خواہشات ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ ان کی حقوق میں کوتاہی کرنا یہ حقوق العباد ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے نوجوان بھائیوں کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے، اور بہت زیادہ ایمرجنسی میٹر آ جائے تو کم از کم سال بھر میں ضرور آنا چاہیے، 6 مہینے یا سال بھر میں ضرور بال بچوں کا حال چال لینا چاہیے، آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت دے، اور بیوی کے تعلق سے جو بے توجہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، اور میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی محمد فاروق محمد الیاس سلفی، انڈیا۔